أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اور اس کو ٹال نہ سکے گا، اور وہ اللہ صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا. تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں دور ہے، وہ ہماری نظر میں قریب ہے. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كاللحم ولا يسأل حميم حميما. جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، پہاڑ ایسے جیسے دھکی ہوئی رنگین خون، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے، وصاحبته وأخيه، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی، وفصيلته التي تؤويه، اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، اور جتنے آدمی زمین میں ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے. كلا إنها لظى، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. کھال ادھیڑنے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے آراز کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ دراصل ایک ایسا واقعہ ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت ہے بہت بڑا. اسلام حق ہے اور سچ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے سامنے دلائل پیش کرتے تھے تو ان کے پاس آپ کے دلائل کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا. تو جب انسان کے پاس دلائل کے جواب ختم ہو جائیں تو پھر دو راستے ہوتے ہیں. یا تو وہ بات کو مان لیتا ہے اور اگر انانیت اندر بھری ہوئی ہو تو پھر وہ بدتمیزی پر اور بے ادبی پر اتر آتا ہے. تو یہاں جب اسلام مکے میں پھیلنا شروع ہوا اور لوگوں نے دین کو قبول کرنا شروع کیا تو جنہوں نے بات کو نہیں ماننا تھا انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اچھا اگر تو سچا ہے اور تیرا رب سچا ہے تو لا عذاب ہمارے اوپر، ہم بھی دیکھتے ہیں، برسا پتھر ہمارے اوپر جس طرح قوم لوط پر برسے تھے، لیا سمندر کا عذاب جس طرح نوح علیہ السلام پر آیا تھا، لیا ہواؤں کا عذاب جو قوم عاد پر آیا تھا. ارے لانا کچھ، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کفار نے جب اس قسم کی باتیں کرنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیتیں اتاری اور فرمایا کہ میرے نبی گھبرائیے نہیں، یہ عذاب ان پر سے ٹل نہیں سکتا، لیکن آپ کے رب کی منشا ہے کہ اس نے کب اترنا ہے. دنیا میں تو ان کو ذلت کا عذاب ملے گا ہی، لیکن ہم نے آخرت میں ان کے لیے اتنا سخت عذاب رکھا ہے کہ یہ آپ کا عزت والا رب یہ سمجھتے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں یہ عذاب بہت دور ہے. آدمی مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے یہ تو بہت دور ہے، جاتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر کہتا ہے موت تو اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں انہم یرونہم بعیدا، بہت دور ہے، ونراہ قریبا. میرے نبی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل، جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح پھٹے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اوپر جائیں گے. اور جب یہ آگ بھڑکائی جائے گی اور جو نافرمان ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا اس وقت کہ یہ کہاں جائیں اور کدھر بھاگیں اور کدھر چھپیں، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوست کسی کا دوست نہیں رہے گا. یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں آدمی کو نظر آئے گا، اپنی بیوی نظر آئے گی، بیوی کو چھوڑ دے گا، بھاگ جائے گا. بیٹے نظر آئیں گے، بیٹوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، بلکہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ آج ساری کی ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. وہ کیا دن ہوگا اور اس کی سختی کیا ہوگی کہ انسان ماں
ماں کے ہاتھ میں اگر بچہ ہوگا تو بچے کو آگ میں ڈال دے گی، کہے گی آج مجھے بچا لے، سارے کے سارے سارا کا سارا خاندان برباد ہو جائے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہوگا نہیں، کلا ایسا ہوگا نہیں، تجھے تیرے ہی کرنے کی سہنی پڑے گی، کیونکہ وہ دن ایک انصاف کا دن ہے اور اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت قیامت کے دن کی عزت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، آخرت میں بھی ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. میرے دوستو، اللہ کے سامنے ٹھن کے کھڑے مت ہو جایا کرو. یہ مت بولا کرو اللہ والوں کے سامنے کہاں لکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں، جہاں لکھا ہے وہ ہم پڑھتے نہیں، اور جہاں نہیں لکھا وہاں ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام پاک سے آج کی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا. آپ جانتے ہیں اس کے فوراً بعد ہم کوشش کرتے ہیں اپنے کچھ مہمانوں کو بلائیں، اور دیگر مہمان جو ہمارے ہیں بیت بازی کے اور دیگر سیگمنٹس کے، ان سب کو بعد میں، اس سے پہلے کچھ ایسے مہمانوں کو بلائیں جن کے ساتھ کچھ وقت اگر ہم گزار لیتے ہیں تو ان کی زندگی کے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اس امید سے ہم آتے ہیں. آج دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج تو ویسے ہی ایک تو تیسرے اور آخری عشرے کی ابتدائی نشست ہے ہماری، تیسرے اور آخری عشرے کا پہلا دن ہے. پھر آج یوم علی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کو کی امداد کرنے کا ہمیں درس دیا ہے. تو آج سے زیادہ متعلقہ دن کیا ہو سکتا ہے کسی کی مدد کرنے کا بغیر کوئی بھی مزید وقت لیے. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام قاسم صاحب. غلام قاسم صاحب کا آج سے 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. آج سے 2 سال پہلے، جو کہ جس کی نوعیت کوئی بہت زیادہ سنگین نہیں تھی، سنگین تھی لیکن بہت زیادہ سنگین نہیں. علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا، مزید خراب ہوا، بہت زیادہ خراب ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس وقت علاج نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے انہیں وہی مرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ایلیفنٹیزیس، کہ جس میں پیر آپ کا ایک بہت ہی غیر معمولی حد تک پھیل جاتا ہے. بہت ہی یعنی ابھی ان کا جو جسم میں جو زخم ہے وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. صرف یہ جو پیر کا جو ان کا زخم ہے، اگر وہ بھی صرف یہ جو آپ دکھا رہے تھے نیچے صرف جو پیر پہ یہ حال ہے. اب یہ پورے جسم کے زخم اس کے علاوہ ہیں، صرف ان کے پیر کا یہ اس حصے کا زخم اتنا ہے. اس کے دوسرا پاؤں بھی دکھانا جو موٹا ہوا ہے پاؤں، یہ اس قدر پھیلا ہوا ہے پیر، بہت. یہ پینچا بھی اوپر نہیں چڑھی دیکھا. ہاں ٹھیک ہے، اس کو نیچے کر لیں. یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وقت پر یہ علاج نہیں کروا سکے. 2 بچے ہیں ان کے اور انہیں اس کی علاج کی ضرورت ہے. تو ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. اگر ابھی 5 سے 6 لاکھ روپے ان کے لیے ہو جاتے ہیں تو یہ مزید صورتحال خراب ہونے سے بہتر ہو جائے گی. یہ تو الحمدللہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں تو ان کے 2 بچے ہیں اور اب یہ گھر کا گزر بسر ابھی کس طرح کر رہے ہیں؟ غلام قاسم صاحب مائک ذرا لیجیے گا. بس جی مائک بس ابھی فارغ ہیں، گھر پہ رہتے ہیں، پریشان ہیں، مشکل سے کرائے کا مکان ہے، گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے. اچھا، اور یہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا کس طریقے سے تھا؟ بس جی یہ ادھر ہی کام کرتے تھے فٹ پاتھ پہ، ادھر ہو گیا تھا. اچھا، سارے میں آپ نے دکھایا ہے پہلے؟ ویسے میں ہاں اس کو دکھایا ہے، کچھ قابل علاج ہے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو اس وقت اذیت ناک چیز ہے اس کا علاج ہے. اور نہیں ہوا تو یہ شوگر پیشنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. شوگر پیشنٹ بھی ہیں یہ. تو یہ نائی کا کام کرتا ہے، بال کاٹتا ہے، یہ اپنا ہی کھاتا کماتا تھا. آج بھی اگر یہ اب اس حال پہ نائی کا تو کام سارے دن کا کھڑے ہونے والا ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت اس حالت پہ. یہ تو جوان ہے، 32-33 سال عمر ہے اس کی اس وقت، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوپر جس وقت عمر جائے تو بندہ چل بھی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ کھڑا ہوا ہے، چل بھی رہا ہے. لیکن ابھی اگر اس اسٹیج پہ بھی علاج نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں کہہ سکتے کیا ہوتا ہے آگے، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر نہ صرف ٹانگ کٹے گی، جو اس کی حالت ہے اس میں اس کی جان ہی چلی جائے گی. ابھی تو اس کا فوری علاج کی اس کی اس وقت ضرورت ہے. بیوی ہے، 2 بچے ہیں اس کے،
اور بیوی بیچاری اس وقت جو ہے نا ادھر ادھر کام کرتی ہے, کبھی کسی نے 2000 دے دیا, 1000 دے دیا, اس طریقے سے اس وقت گھر چل رہا ہے ان کا. اچھا اچھا صحیح ہے. تو یہ ہمارے آج کی پہلے مہمان ہیں. ایک معمولی کیس صرف علاج نہ ہونے کی وجہ سے آج اس حد تک خراب ہو گیا, اور اگر ابھی اس موقع پہ علاج نہیں ہوا تو پھر یہ کیس مزید خراب ہوتے ہوتے ہوتا ہے ان کی ٹانگیں کاٹنے تک کی نوبت آتی ہے. اور آپ کو یاد ہے کل ہمارے پاس جو کیس آیا تھا وہ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ بالآخر اس کی ٹانگیں کٹ گئی تھیں, کیونکہ وقت پر علاج نہیں ہوا تو جسم کا ایک ایک حصہ کٹنا شروع ہوا. ہم یہاں بیٹھے تھے وہ صاحب اور ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھیں. تو یہ اسٹیج آ جاتی ہے پھر اگر وقت پر علاج نہ ہو تو اگر ان کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ کچھ ایسا ہی کچھ معاملہ ہے شکیل صاحب کا. شکیل صاحب آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے نہر میں گر گئے تھے. اچھا. نہر میں گر جانے کی وجہ سے ان کی کمر کا موہرا دب گیا تھا اور رفتہ رفتہ وہ معاملہ خراب ہوتا گیا اور پیرالائز ہو گئے, پیرالائسس ہو گیا. اور اب اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک جب آپ بیٹھے رہے مستقل تو وہ بیٹ سوز اور وہ سارے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ بھی ہو گئے. جی ہاں جی ہاں. اب ان کا معاملہ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. معاملہ اب یہ ہے کہ ان کی کمر پہ اتنے شدید ترین زخم ہیں, یہ آپ کو دیکھنے میں جو بالکل بظاہر نارمل لگ رہے ہیں, یعنی بظاہر آپ کو صرف یہی لگ رہا ہے کہ ایک فالج زدہ انسان ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہے, آپ کو صرف یہ لگ رہا ہے. ان کی کمر پہ اتنے شدید ترین زخم ہے کہ ہم آپ کو وہ دکھا ہی نہیں سکتے, وہ ہم نہیں دکھا رہے. میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب یا صاحبہ اگر آپ اپنے طور پر آپ کو کیس کی سنگینی کا اندازہ کرنا ہے تو آپ ہم سے ذاتی طور پر آپ رابطہ کر لیں. ہم آپ کو تصاویر یا ویڈیو بھیج دیں گے, لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا, حالانکہ ہم کیا کیا کچھ دکھا دیتے ہیں. ٹھیک, ہمارا خود طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی, لیکن صرف اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ معاملہ کتنا خراب ہے ہم دکھا دیتے ہیں, جیسے ہم نے ان کے زخم کا ایک حصہ دکھایا تھا. وسیم بھائی اس کے پاؤں کے پہ جو زخم ہے وہ دکھائیں, میں بتاؤں پھر اس سے 4 گنا زیادہ اس کے پیچھے بیک سائڈ پہ جو ہے نا زخم ہوئے میں. اچھا یہ عالم ہے. تو اس سے اندازہ یہ دکھانا پاؤں اپنا, اس سے اندازہ لوگ لگا لیں کہ اس سے 4 گنا زیادہ اس کا حال ہوا, 4 گنا زیادہ اس سے ان کی کمر پہ زخم. اس وقت وہ بیٹھا بھی کیسے ہوگا یہ وہ جانتا ہے, خدا جانتا ہے کہ کس طریقے سے وہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت ویل چیئر کے اوپر. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے یہاں جو زخم دکھ نہیں رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو ذرا کم سمجھ میں آتا ہے. تو وہ بس ہم دکھا نہیں سکتے, لیکن یہ تقریباً اتنا ہی پیسوں کا اگر ان کا ہو جائے معاملہ تو یہ بھی ایک بہتر زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں اگر 5 سے 6 لاکھ. اور یہ ٹیلر تھا, یہ ٹیلر کا کام کرتا تھا یہ اپنا. اچھا میں ان سے بات بھی کرتا ہوں, ذرا پوچھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ کیا کام کرتے تھے؟ کیا نام؟ میں ٹیلر تھا, لیڈیز ٹیلر ہوں. پہلے میں کہاں تھی دکان آپ کی؟ انڈا موڑ پہ. اچھا انڈا موڑ پہ. جی انڈا موڑ پہ دکان تھی. یہ میں والد کا انتقال ہوا تھا گاؤں میں, یا نہر میں گر گیا تھا, تو غریبی کی حالت میں علاج نہیں ہو سکا. ایسے آہستہ آہستہ پھر بیڈ پہ, شروع میں بیڈ سول نہیں تھے, پھر کام کرتا رہا, گھر کا گزارا تو کرنا ہے. پھر اب بیڈ سول اتنے ہو گئے نا, اب گھر کا گزارا ہوتا ہے. کرائے کا گھر ہے, اپنا مکان تھا وہ بیچ دیا اسی علاج کے چکر میں. اپنا گھر کا کرایہ بھرتا ہے, گھر کا راشن, بہت پریشان ہے. اب بیڈ سول اتنے ہیں کہ میں بیٹھا بھی نہیں جا سکتا. یہ ٹانگیں سیدھی ہوتی ہیں نا تو یہ کھنچا ہوا ہوتا ہے, کھنچ جاتی ہے, میں سو بھی نہیں سکتا صحیح طریقے. اچھا ہاں اتنی علامت ہے کہ میں ٹانگیں سیدھی کروں نا کھنچا ہوا ہوتا ہے, اور رگڑ پڑتی ہے زخموں کو اور زیادہ خراب ہوتے رہتے ہیں. اور ابھی کیسے میں گھر کا گزر بسر وغیرہ کیسے؟ بس یہ وائف کام کرتی ہے 2200-2500 روپے کا, اس سے گزارا ہو جاتا ہے. میں کہیں محلے سے کھانا آ جاتا ہے, پڑوسی ایسے گزارا ہو, کیا بتائیں. اور علاج کے حوالے سے بھی کیا صورتحال ہے؟ علاج کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں فزیو تھراپی کراؤ. دیکھو ٹانگیں سوکھ رہی ہیں نا, آج سے ایسے ٹانگیں سوکھ رہی ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی فزیو تھراپی کراؤ, ایک امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کر دے گا. آپریشن تو ابھی ہو نہیں سکتا, انہوں نے بہت جگہ پہ چیک کرایا. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ آپ کی بیگم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ابھی کیا کرتی ہیں, کیا مصروف ہوتی ہیں؟ میں گھر میں کام کرتی ہوں اور پھر واپس آ جاتی ہوں, کیونکہ ان کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے. پیشاب پخانہ یہ خود سے نہیں کر سکتے, اور 2 چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. زیادہ کام بھی نہیں کر سکتی ان کی وجہ سے, اور پھر گھر آ جاتی ہوں. بس گزر کر رہے ہیں مشکل سے. 2 بچے ہیں آپ؟ 2 بچے ہیں. اسکول میں ڈالا ہوا تھا, پہلے انہوں نے مفت بتا کے داخلہ لے لیا, پھر کچھ مہینے پڑھایا, پھر بولا فیس دو. فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے, اس لیے بچے اسکول سے بھی رہ گئے. اچھا ہم ذرا ابتدا تو کرتے ہیں. وہ جو ہماری جو اجمان سے جو کالر ہیں مسز نورا, جی وہ ابھی لائن پہ تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے ہمیں آج پروگرام سے پہلے ہی انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ آج جو ہے وہ میں ٹریول کر رہی ہوں تو میں آج کا پروگرام دیکھ نہیں سکوں گی. تو بس آج آپ کے دونوں جو بھی مہمان آئے ان کو آپ میری طرف سے دونوں کو
کیسز دیکھے بغیر انہوں نے کہا دونوں کا 50 ہزار روپے میری طرف سے دے دیجیے گا. تو ہم اس سے ابتدا کر لیتے ہیں تاکہ 50,000 روپے. ہاں, اور پھر ذرا کچھ اس فیملی سے ان سے بھی میں بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی بھی کیا مصروفیت ہوتی ہے, کیا کرتی ہیں آپ؟ کام کرتی ہوں. کیا کام کرتی ہیں؟ باجی گھروں وغیرہ کا کام؟ جی, بس بہت مشکل ہوتی ہے. شوہر تو بیمار ہے کب سے, بس گھر پہ ہی ہیں, رہتے ہیں, پریشان ہیں, تکلیف ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ. درد اتنا ہوتا ہے کہ بس روز بخار بس درد کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے ان کو اس زخم کی وجہ سے. یہ گھر میں کام کرنے والے نہیں ہیں نارملی, دونوں میاں کماتے تھے, زندگی گزرتی تھی, لیکن اب جو دونوں کے شوہر اس حال پہ آ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لوگ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اس نے بھی بتایا کہ بچے پڑھ رہے تھے, کچھ عرصے پڑھایا, پھر بغیر فیس کے چھوڑ دیا. انہوں نے ایک آسرا ہوگا کہ شاید آ جائیں پیسے. اب اتنے مجبور ہیں کہ دونوں کی بیویاں جو ہے گھروں میں جا کے کام کر رہی ہیں, اور اس سے جو ہے نا گھر, اور وہ بھی کوئی دولت نہیں لا رہے. 2500 میرا خیال ہے 3,000 روپے یہ مہینے کے ان کی بنتے ہیں, جس سے گزارا کر رہے ہیں. اب 2500 3,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل ایک موبائل میں مہینے کا اتنا بیلنس ڈلتا ہے جس میں یہ پورا گھر اپنا چلا رہے ہیں اس وقت. صحیح بات ہے, صحیح ہے. تو لیکن یہ کہ یہ دونوں کیسز جو ہمیں بظاہر اتنے خراب لگ رہے ہیں, یہ دونوں بہتر ہو سکتے ہیں. اسیم بھائی بہتر ہو سکتے ہیں, باقی تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹر کبھی کہتا ہے بندہ مر جائے گا اور وہ زندہ ہو جاتا ہے, کبھی کہتا ہے صحیح ہو جائے گا اور وہ مر جاتا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر کو تو نہیں اتنا علم ہوتا, خدا کو ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں دکھ رہی ہیں, جو مشورہ کیا ڈاکٹر سے, اس کے مطابق یہ بہتر ہو جائیں گے, اور اتنے بھی بہتر ہو سکتے ہیں کہ نارمل ہو جائیں. لیکن وہ کیا ہوگا وہ پھر اگلی اسٹیج بتائے گی. جیسے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بچہ ہم لائے تھے اس حالت میں, جو ویل چیئر پہ ہی آیا تھا, ادھر ہی بیٹھا تھا, یاد ہوگا آپ کو, 15-16 سال کا بچہ جس کو موبائل سنیچنگ والا لاسٹ ایئر والا, ٹھیک ہے, اس کا ماشاءاللہ علاج کروایا ہے. اب وہ اتنا بہتر ہو گیا کہ اس کے زخم وخم سارے ختم ہو گئے. بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت تھی, اور وہ اب کہیں کام پہ کم از کم جا سکتا ہے, کچھ تھوڑا تھوڑا کر سکتا ہے. باقی اس کا جو موروں کا علاج ہے وہ ابھی باقی ہے, وہ ابھی ہو رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ اتنا بہتر ہو جائے کہ نارمل اپنی زندگی گزارے. لیکن اگر نارمل نہیں بھی ہوتے, دیکھیں ایک تو معذوری ہے نا کہ آپ بستر پہ پڑے ہوئے, لیکن ایک تکلیف ہے جو آپ کو مسلسل وہ دے رہی ہے تکلیف. یہ دونوں اب اس وقت اس تکلیف کے اندر ہے. معذوری ایک الگ تکلیف ہے, یہ جو تکلیف ہے یہ ہوا سے بھی ہوتی ہے, مکھی سے بھی ہوتی ہے, اور اگر کچھ نہ ہو تو بھی تکلیف کر رہی ہوگی, کیونکہ زخم بنے ہوئے ہے. تو یہ زخم سب سے پہلے ان کے علاج ہونے, پھر یہ دونوں آپریٹ ہوں گے. اگر اللہ نے ان کے نصیب میں چلنا لکھا, نارمل ہونا لکھا, تو انشاءاللہ نارمل بھی ہو جائیں گے. صحیح. جنید بھائی بس جانے سے پہلے آپ, چونکہ وہ ظاہر ہم ساری کالس اسٹوڈیوز میں نہیں لیتے ہیں, وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے, تو لوگ اپنے طور پہ کالس کر رہے ہیں. اور مسز نورا کا تو میں نے بتایا, آخر میں آپ کو بھی اپیل کرنا چاہیں تو پھر ہم اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں. ہاں, اللہ بہت جزائے خیر دے سارم بھائی, آپ کو بھی, اور یہ جو آپ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ یہ حضرات آتے ہیں یہاں پر, اور جو ہماری آڈینس ہے جو ہمیں فون کرتی ہے اور جو ہمارا ساتھ دیتی ہے, اس پروگرام کے توسط سے کچھ ہمیں بھی نیکی کمانے کا موقع مل جاتا ہے. بے شمار لوگوں کا فائدہ ہو گیا, کسی کو گھر مل گیا, کسی کا آپریشن ہو گیا, کسی کا علاج ہو گیا. تو یہی بات سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا, آپ کے سامنے ہمارے نمبرز آ رہے ہیں, اور جب یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے تو فون کریے. اور سارم برنی ٹرسٹ کے لیے, ہم سارم بھائی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, موسٹ ریپیوٹڈ آرگنائزیشن. سارم بھائی ہمارے ساتھ پچھلے 3-4 سال سے ہر سال رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کسی بھی بیماری سے اور تکلیف سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور اس میں مبتلا ہے تو آپ اس کی مدد کریے. جمشید بھائی, آپ نے ایک بات بولی کہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, میں نہیں دے رہا. میں سمجھتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں, اور ان کو بھی موقع دے رہے ہیں اللہ پاک جن کی نگاہوں میں یہ لوگ آ رہے ہیں. بے شک. اور اگر نہیں کریں گے, نیکی کی طرف نہیں بڑھیں گے, تو یقیناً پھر اس کے الگ حساب کتاب ہوتے ہیں. لیکن اگر نیکی کی طرف آتے ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی اپنی غلطیاں گناہوں کو بھی جو ہے نا معاف کرتا ہے. میں تو لوگوں کو کہوں گا کہ آئیں, آگے بڑھیں, یہ نہیں اور ایسے کتنے کیسز ہیں ان میں ہیلپ کریں بس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سارے میں, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا یہاں تشریف آوری کا, بہت شکریہ. اور جو لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے, آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز ہیں. سیگمنٹ کا وقت ظاہر مختصر ہوتا ہے, لیکن آپ اپنے طور پہ کالز کرتے رہیں گے. تو رمضان کی یہ آخری اب ساعتیں شروع ہو گئی ہیں, ان میں جاتے جاتے جو کچھ بھی ہو سکے وہ کر لیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آ جائیں.